بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مجھے سننے والوں، مجھے دیکھنے والوں، آپ سب کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام پہنچے۔ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج جمعرات 20 اگست کی صبح یہ خبر کہ عمران خان کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عبوری کہ عمران خان کو الشفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ اس خبر کے چند گھنٹے بعد ہی الشفا کے اندر انتظامات ہونا شروع ہو، اور یہ خبر آتے ہی جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ صفِ ماتم بچھ گئی، بالخصوص جاتی عمرہ میں اور جاتی عمرہ کے ساتھ منسلک تمام حواریوں اور پٹواریوں کے گھروں میں اور ان کے گالوں پر، ان کے ماتھوں پر ایسے لگتا تھا کہ پوڑیاں بچ۔ اب ہوا کیا؟ ہوا وہ ہے جس کا مجھے احتمال اور خدشہ تھا۔ آج کا ولاگ ذرا غور سے سنیے گا، ساری کی ساری صورتحال احوال آپ پر میں واضح کر کے کھول کے رکھ، کیونکہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جتنی جس کی سمجھ ہے، جتنی کسی کی سیاسی معاملات کے اندر پینیٹریشن ہے، وہ اسی پینیٹریشن کے مطابق ہی اپنی رائے، اپنا تجزیہ اور اپنا تبصرہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہے، جسے کنفیوژن سی پھیل رہا ہے۔ دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن جو بھی میرے اس ولاگ کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھے گا، سنے گا، اس پر صورتحال احوال واضح ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اس جھٹکے سے جب یہ باہر نکلے، اس سے پہلے یہ میٹنگز کر چکے تھے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ انہوں نے جو آج تک، ابھی تک کسی نے آپ کو نہیں کہا، میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انہوں نے منصب شہادت پر فائز ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے کہا رہا تو ہمارا ویسے بھی کچھ، جا تو ہم ویسے بھی رہے، انہیں پتہ چل گیا ناظرین کرام، اور اگر ریڈی بان کو پتا ہے، اگر رکشہ ڈرائیور کو پتا ہے، اور اگر بلو ایوریج شخص کو بھی یہ علم ہے کہ نون لیگ اور زرداری لیگ دونوں فارغ ہونے جا رہے ہیں، تو انہیں بھی تو علم ہے۔ اب یہ سیاست جانا تو انہوں نے ہے، ایک خطرہ بھی ہے، خوف بھی ہے۔ اس خوف پر وہ غالب آ گئے کہ دیکھی جائے گی جی بیخ لگ۔ انہوں نے ایک تصادم اور طہارت کے دائرے کو اپنے آس پاس کھینچ کر آؤ ہم تیار ہیں کا نعرہ مستانہ لگا دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کسے کہا ہے آؤ کہ ہم تیار ہیں؟ جو انہیں نکال رہے تھے۔ نکال کون رہے تھے؟ جنرل عاصم منیر، جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ میں جب جنرل عاصم منیر کا نام لوں تو یہ پورے کا پورا سسٹم، جس سسٹم نے یہ سسٹم سیاسی قائم کر رکھا ہوا، یہ 16 سیٹوں والوں کو انہوں نے 2/3 میجارٹی دے دی، مولوی کو سیٹیں دے دی، ایم کیو ایم میں تقسیم کر دی، یہ خیرات کے طور پہ زرداری لیگ کو دے دی، اور پھر یہ پاکستان پورے کے اوپر انہوں نے ایک جیلی سا، جسے خود یہ ہائبرڈ سسٹم کہتے ہیں، یہ نافذ کر دیا۔ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ انہوں نے اب ٹکر لینے کی ٹھان لی۔ اسے یہاں رکھیے، اب آئیے، پھر بعد میں ڈاٹس کو ملا لیجیے گا۔ اگر کوئی تشنگی رہ گئی تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، آپ کمنٹ باکس میں ہمیں کہہ دیجیے گا، ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ میں کہنے وہ جا رہا ہوں جو کوئی بھی نہیں کہہ رہا، میں وہ نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو نقطہ نظر ابھی تک آپ کے سامنے پیش نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میں اس سے مختلف آپ کو کہنے اور بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، آئیے، یہ جو بینچ تشکیل دیا گیا، آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ یہ بینچ یحییٰ افریدی نے خود بخود بغیر اجازت کے، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لائے ہیں اسے، ان سے پوچھے بغیر یحییٰ افریدی نے یہ بینچ تشکیل دے دیا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں نہ پتا ہو، وہ ججیز جو کوئی تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ کوئی انصاف بھی ہونا چاہیے، اچھا ان کا بھی پتا ہو۔ جو برے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان برے لوگوں کے گینگ سارے کو پتا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی کم برے لوگ کون ہیں۔ دو یہ سمجھ لیجئے، کم برے 3 لوگ، میں نے کیا کہا، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ناظرین کرام، کم برے 3 لوگ، ان پہ مشتمل بینچ بنا دیا اور اس کی منظوری لے لی۔ منظوری آ گئی آپ پر۔ اس بینچ کی تشکیل کا اعظم نذیر تارڑ کو بھی علم نہیں، اسی طرح اعظم نذیر تارڑ کو، وزیر قانون کو نہیں علم تھا، جس طرح 16ویں آئینی ترمیم پیش کر دیے جانے سے قبل اسے نہیں پتا تھا کہ ترمیم ہے۔ یہ انہیں سمجھ آ گئی کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا۔ اچھا یہ ہونے کیا جا رہا ہے، یہ میں آپ پہ ثابت کروں گا، یہ کوئی ڈیل نہیں، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں کوئی ڈیل نہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، پہلے اس قضیے کو میں نبیڑ لوں۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن دائر کر دیا۔ ریویو پٹیشن کیا ہوتی ہے؟ ریویو پٹیشن ناظرین کرام کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری طرح سمجھ لیں، ہوتی یہ ہے کہ فیصلہ پوری چھان بین کے بعد کوئی فیصلہ کر لے عدالت اور متاثرہ فریق سمجھے کہ کوئی پہلو ایسا رہ گیا ہے جو عدالت نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، وہ پہلو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا
لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس کی تعبیر، تشریح اور توجیہ عین قانون کے مطابق نہیں عدالت کر پائی، لہٰذا یہ فیصلہ غلط ہے، دوبارہ اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ اب نظر ثانی میں یہی ججز ہوں گے، کیا ہے؟ چھٹیاں ہیں، یہ ججز کب آئیں گے؟ انہوں نے بتا دیا ہوا 16 سپٹمبر کو ہم آئیں گے۔ حکم کیا ہے کہ منتقل کر دیا جائے ودن 24 آورز۔ اب 24 آورز تو گئے، اب پوزیشن کیا ہے جو ابھی میں نے پتہ کیا ہے کسی کو بھجوا کر، الشفا انٹرنیشنل، انہوں نے بتایا کہ کوئی وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، در و دیوار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہاں نہیں لایا جا رہا۔ جب فیصلہ آیا تھا اس کے 8 گھنٹے کے اندر اندر صفائیاں شروع ہو گئی، پکٹس قائم ہو گئی، لوگوں کی ڈیوٹیز بھی لگا دی گئی، لیکن جب یہ 17 نمبر گدوں پہ مشتمل حکومت تو ہے نا، جب انہوں نے کہا کہ ہم نہیں منتقل کریں گے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ساتھ ہی ریویو پٹیشن وہ جمع کروا۔ اب صورتحال یہ ہے، دیکھیے فوجی عمل ماضی میں بھی جن سیاسی جماعتوں کو وہ لے کر آتے ہیں وہ الجھ جاتے ہیں، جن سیاسی جماعتوں کی وہ اپنے ہاتھوں تشکیل کرتے ہیں وہ جماعتیں بھی الجھ جاتی ہیں عامر کے ساتھ۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، یہ خواجہ آصف کا باپ خواجہ صفدر، یہ ٹوڈی تھا، ٹور تھا، دلال تھا، کہنے دیجیے مجھے ناظرین کرام، جو کوئی ہو یہ نہیں کہنا کہ مر گیا دعائے مغفرت کرو، کیوں دعائے مغفرت کریے جی، اگر اس کے اعمال ہوں گے تو مغفرت پا لے گا، نہیں تو اپنے اعمال کی سزا بھگتے ہو۔ جو کچھ دنیا میں کر کے گیا ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں، جنہوں نے تھوڑے عرصے کے بعد خود بھی زیر زمین چلے جانا ہے، ان کا یہ رائٹ ہے کہ ان کے کرتوتوں کے مطابق ان کا نام لیں، انہیں القاب سے ملقب کریں۔ تو آئیے اس کے بعد خواجہ صفدر کو ضیاء الحق کا خیال تھا کہ یہ کیا ہے، یہ تو سارے میرے طفیلی ہیں، یہ جتنے ایم این اے بن کے آئے ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی، اور میں باوردی صدر ہوں اس ملک کا، میرا نام جنرل محمد ضیاء الحق ہے، میں پوری دنیا میں بلکہ عالم اسلام میں تو میں ہیرو مانا جاتا ہوں، زوم تھا، اور بقیہ پوری دنیا میری روس کے ساتھ ٹکر کی وجہ سے مجھے بہت بڑا لیڈر سمجھتی ہے، یہ کیا ہے، اور یہ لے کر میں آیا ہوں۔ اس نے کہا جی خواجہ صفدر یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے لیے میرا کینڈیڈیٹ، میں بتا چکا ہوں کہ فخر امام نوجوان اسے کھڑا کر دیا، زور لا ہٹا جنرل ضیاء الحق۔ اگر اس جنرل ضیاء الحق کا اسپیکر ہم نے اپنے سر کے اوپر بٹھا لیا تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم تو کوئی ایم این اے نہیں ہے، ہم تو گماشتے ہیں ضیاء الحق کے، لہٰذا وہ کھڑے رہے، انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا، پوری طرح ہار گیا خواجہ صفدر، جو ٹور تھا، دلال تھا جنرل ضیاء الحق۔ اس کے بعد جنینجو کو جنرل ضیاء الحق نے پیر پگاڑا کے کہنے پہ پرائم منسٹر کے منصب پر فائز کیا، کہنے دیجیے مجھے، کہا کہ یہ ہے پرائم منسٹر آپ کا، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، وہی وزیر اعظم ٹکرا گیا جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، ایسا ٹکرایا کہ یہ کہانی ہے، پڑھیے گا ناظرین کرام، بہت اعلیٰ پاکستان کی تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام محمد علی جنینجو، کیا کمال گزرا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ٹکرا جایا کرتے ہیں آمروں کے ساتھ۔ مسلم لیگ نون خاص کر نواز شریف ایک طرف ہے، انہیں عمران کا خوف ہے کہ مارے جائیں گے، ان کا خیال ہے کہ اس وقت بھاگ جائیں گے۔ ہاں ایک اور بات سن لیجیے، انہیں علم ہے کہ عاصم منیر اندر سے بہت کمزور ہو، اور بابا اگر مجھ جیسے شخص، عامی شخص، یہ علم ہے اور وہ علم میں منتقل کرتا ہوں پورے تیقن کے ساتھ آپ کو کہ یقین کر لیجئے، مان لیجئے، عاصم منیر اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے اپنے نظام سمیت، بہت بڑی رفٹ پیدا ہو چکی ہے فوج کے اندر، بہت دباؤ ہے چھاونیوں کا، جونیئر آفیسر کہ فوج کو جس طرح گالی اور دشنام بنا کر رکھ، کیوں؟ عمران خان پر ظلم، عمران خان پر زیادتی۔ عمران خان کو لوگوں نے جا کر کہا ہے کہ بھائی علاج کیوں نہیں کرواتے، کیا وجہ کیا ہے؟ عاصم منیر کے سینئرز نے کہا ہے، سابق آرمی چیفز گئے ہیں، عاصم منیر کے مہربان گئے ہیں، جنہوں نے پالا ہوا ہے فوج کے اندر، جس کا جونیئر رہا ہے یہ بچوں کی طرح، انہوں نے اسے کہا کہ نہیں یہ قدم ضرور اٹھاؤ کہ اسے، لہذا وہ کہہ دیا گیا، آپ پارا کو کہہ دیا، آپ پارا نے کلیئرنس دے دی، حکم صادر ہو گیا، کسے؟ یحییٰ آفریدی کو، یحییٰ آفریدی نے بینچ بنا دیا، اور تینوں ججز کو جو فیصلہ کرنا تھا وہ بتا دیا گیا۔ کسی نے کہا ہے آپ کو، حالانکہ بڑا اچھا کام کیا ہے، برے لوگ ہیں، اچھا کام کیا ہے، برے ادارے سے وابستہ ہے لیکن اچھا کام کیا ہے، یہ اچھا کام اپنی مرضی سے نہیں کیا ناظرین کرام، اسے انڈر لائن کیا۔ جو میں آپ کو اندر کی رپورٹ دوں گا، میں آپ کو صرف سچ بتاؤں گا، مجھے کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ، کوئی میری دشمنی نہیں ہے، میرا کوئی جھگڑا نہیں، میرا کوئی پرسنالٹی کلیش نہیں، مجھے کبھی ان کے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچی، لیکن جو ان کی سچی تصویریں ہیں
وہ آپ کو دکھانا مجھ پر اخلاقی فرض ہے۔ کیا کہا جاوید چنگڑ نے؟ دیکھیے نا، اس نے کہا دیکھیے جی یہ کوئی ڈیل ہے، ڈیل ہوئی، ذرا غور کیجیے، ڈیل ہوئی ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا نا عمران خان کے بارے میں، اگر اوپر سے نہ کہا گیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیدہ چنگڑ بھی مانتا ہے کہ یہ عدالتیں ماتحت ہیں فوج کے۔ ہم مان لیا، میں تو مانتا ہوں، میں تو مانتا کیا ہوں، میرے لیے تو یہ ازخر من الشمس حقیقت ہے، یہ نصف النہار پر چمکتے سورج جیسی میرے سامنے صداقت ہے کہ آپ کی عدلیہ فوج کے ماتحت ہے، جو فوج کہے گی وہ کرے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ طارق جہانگیری بن جائے گا، اس کی جیلی ڈگری بن جائے گی۔ کیا بات ہے جناب، اس کی ولدیت بدل دی جائے گی، اسے مجہول النسب قرار دے دیا جائے گا۔ اس لیے یہ ذہن میں آپ کو رکھنا چاہیے کہ عمران خان کو جو ریلیف ملا ہے یہ کوئی جوڈیشری کی آزادی کی وجہ سے نہیں ملا، یہ آزاد ججز کی وجہ سے نہیں ملا، یہ شریف ججز کی وجہ سے نہیں ملا، یہ ان کی مجبوری بن گئی تھی۔ پاکستان رک گیا تھا، بارود پھٹنے کو تھا، ناظرین کرام اگلوں نے بتایا، پھر حکم بھی کیا، ڈانٹ بھی پلائی عاصم منیر کو، کرو یہ، وہ کر دیا۔ اب اگلا منظر آئے میں آپ کو دکھاؤں، یہ جو پٹیشن ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے اور ہوگا کیا۔ اگلے چند دن بڑے اہم ہیں۔ ایک بات تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مجھے فیور دے کر یقین کر لیجئے کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کا، اور جب مسلم لیگ نون کا ہوگا تو ساتھ پھر زرداری لیگ کا بھی ہوگا۔ اچھا، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ اس غلاظت سے اب اپنا دامن بچایا جائے، حالانکہ خود بھی غلیظ ہیں یہ، جنہوں نے ملک میں یہ جو کچھ کیا ہے، جو غلاظت جسے آپ یہ کہہ رہے ہیں غلاظت ہے، ان سے دامن بچایا جائے۔ یہی غلاظت پاکستان کے نقشے پہ اور پاکستان کی عوام کے جسم پہ یہ ملتے چلے آ رہے ہیں پچھلے سال سے، اور ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب جب ادارہ خطرے میں آیا ہے، جب میں کہتا ہوں ادارہ خطرے میں آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ناظرین کرام؟ میں نے کہا ہے نا، شروع سے آخر تک دیکھیے گا اور پھر ڈاٹس ملائیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ان کا ذاتی خیال ہے کہ یہ غلاظت ہم پرے کر دیں گے، اپنا بدن دھو لیں گے تو ہم کوئی اشنان کر لیں گے، کوئی آب زمزم میں ہم پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ ایسی بات نہیں، اصل مسئلہ چونکہ عمران خان۔ آئیے پھر عمران خان کی طرف۔ عمران خان کو یہ عدالت کے ذریعے جو رائٹ ہے، علاج، جو حالت ہے، میں بتا چکا ہوں، آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں، یہ اگرچہ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ وہ زندہ ہے، سلامت ہے، یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ صحت مند نہیں ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ اتنا وزن کم ہو جانا، کچھ نہ کچھ کیا گیا ہے عمران کے ساتھ۔ وہ جو کیا گیا ہے وہ بھی میں اپنا اندازہ آپ کے سامنے رکھتا چلا رہا ہوں۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، جو اتنی دیر تک یہ کہنے کے باوجود معمولی بات تھی نا، انٹرنیشنل سطح پہ بھی یہ بات ہوتی تھی لیکن یہ برداشت کرتے تھے، چونکہ خون کے اندر ابھی وہ اثرات باقی تھے جو زہر دیا ہوا تھا عمران خان کو۔ اب میرا خیال ہے کہ انہیں علم ہوا ہے کہ اب ان کے ذاتی جو ڈاکٹرز ہیں، جو سازش میں شریک ہیں، انہوں نے بتایا کہ اب نہیں پتہ چلے گا، اگر یہ وہ ٹیسٹ ویسٹ لے بھی لے، خون کے ٹیسٹ کروا بھی لے، تو عمران خان کو یہ جو ریلیف کہا جا رہا ہے یہ تو اس کا رائٹ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ریلیف نہیں، جو اس کا رائٹ ہے، اور وہ بھی نیک نیستی سے نہیں دیا گیا۔ جب دال بٹنی شروع ہوئی ہے پھر جا کر یہ قدم اٹھانا پڑا ہے، جب دباؤ پڑا ہے قوم کا۔ اس میں کہتا ہوں سلامت رہے یہ قوم، اگرچہ آپ باہر نہیں نکلے، لیکن حکومتی خوفناک اور تباہ کن بیانیوں کو رد کر کے آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی چھوٹا سا کردار ہے جو آپ نے ادا کیا ہے؟ نہیں نکلے تو خیر ہے، اگر انہوں نے مزید کوئی ضد کی، معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی تو آپ نکل آئیں گے، انشاءاللہ نکلیں گے، آپ نکلیں گے، میں کہتا چلا رہا ہوں ناظرین کرام۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر اس وقت جو فضا بنی ہوئی، انہیں احساس نہیں ہو پا رہا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ جو نقشہ میں کھینچ کر بتا چکا ہوں، مجھے یوٹیوب کی بھی وارننگز آئی کہ آپ کی ویڈیوز اس لیے ریکمینڈ نہیں کی جا رہی کہ آپ وہ مناظر بیان کرتے ہیں جو یوٹیوب کی پالیسی نہیں ہے۔ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا ہوں، اگر میری ریکمنڈیشن آگے نہیں جا رہی تو میں یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ طاقتور خلق ہے، اسٹیبلشمنٹ، آپ سیدھے سیدھے کہتے ہیں فوج، آپ سیدھے سیدھے کہتے ہیں کہ آرمی چیف جس طرف جا رہا ہے اس کا انجام یا گولی ہے یا گرفتاری ہے یا مفروری ہے۔ دیارے غیر میں بیٹھ کے میں یہ پابندیاں بھی برداشت کر رہا ہوں، لیکن کہہ وہی رہا ہوں جو مجھے کہنا چاہیے۔
آپ کو یاد ہے کہ میں نے کب سے کہنا شروع کیا؟ میں نے پہلے کہا تھا جی میرا آپ سے وعدہ ہے میں کوئی نہیں کہوں گا سلیمانی ٹوپی پہنے ہوئے خلائی مخلوق طاقتور حلقے اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں نے کوئی نہیں کہنا، میں سیدھا سیدھا کہوں گا فوج۔ ناظرین اکرام، اب یہ جو ایک تحرک پیدا ہوا ہے، ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، لوگوں کے اندر ایک امید پیدا ہوئی ہے، وہ لوگ جاگ گئے ہیں۔ اگر اب عمران خان کو علاج کی وہ سہولتیں نہ دی گئی، ان احکامات پہ عمل نہ کیا گیا جو سپریم کورٹ کے 3 ججز نے جاری کیا ہے، اب اسی کی رد عمل میں بہت بڑا واقعہ ہو جائے گا۔ چلے یہ بھی میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ ایوے نہیں کر رہا، یہ ہو جائے گا۔ انہیں علم نہیں، ان کا خیال ہے کہ شاید یہ قوم اسی طرح سوئی رہے گی، یہ جنزی اسی طرح بس اپنے کاموں میں لگی رہے گی، موبائل سنتی رہے گی، یہ 3.25 کروڑ نوجوان شاید اسی طرح بے حس و حرکت رہے۔ نہیں، آپ دیکھیے گا اگر انہوں نے ہٹ درمی کی تو اس کے نتائج بہت برے نکلیں گے ان کے لیے، عمران خان کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے۔ وہ اچھائی کا پیش خیمہ ہو، یہ خود ادھر لے جا رہے ہیں کہ جلد اچھائی ہو، جلد برائی ختم ہو، یعنی یہ ختم۔ میں نے کہا ہوا نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اس کے انجام بد کی طرف لے جانا ہو تو سب سے پہلے اس کی عقل کا مٹھ مارتا ہے، اچک لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو۔ تو یہ میں دیکھ رہا ہوں، اپنی باریک نظروں سے دیکھ رہا ہوں، اور ان کے اعمال کا نتیجہ نکلتے ہوئے بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس سے بھی آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ یہ میں کوئی اس میں خوش نہیں ہوں، پر ٹھیک ہے اتنا ضرور ہے کہ بالکل جی حالت خراب کی گئی ہے۔ اگر دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں، اگر کسی میرے قابل احترام بھائی، میرے دوست، میرے بیٹوں، نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو خدا کے لیے ایسا سوچنا بند کر دیں۔ یہ بہت ہی بزدلی اور کمزوری کی علامت ہے، نہ وہ بزدل ہے نہ وہ کمزور ہے۔ پھر آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کے ساتھ اس کی ایسی لو لگ گئی ہوئی ہے، وہ اپنے بدن سے، اپنی زندگی سے ورا ہو چکا ہے۔ یہ موت کا خوف، جیسے کانٹا نکل جاتا ہے نا، کہیں پیر میں چبھ جائے تو پرے پھینک دیا جاتا ہے، اس طرح وہ خوف کا کانٹا نکال کے پھینک دیا ہوا ہے اللہ نے، قدرت نے۔ اس کا دل دھڑکنا شروع کر دے گا قید تنہائی کی وجہ سے؟ نہیں، یہ صحت کی خرابی ہے۔ ان ظالموں، ان فاسقوں، ان فاجروں، ان رذیلوں نے اسے مارنے کی کوشش کی، پھر اللہ نے ان کے قلب کے اندر خوف ڈال دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ناظرین اکرام، ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں، اس پہ اندر بات ہوئی کہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو اینٹ ایک سلامت نہیں رہے گی، صفوف بنا دیں گے لوگ۔ وہی جو منظر آپ کو میں بتاتا چلا رہا ہوں، جس پہ یوٹیوب کو بھی وہ ہے اعتراض کہ لوگ چھاونیوں کا منہ کر لیں گے، کنٹونمنٹ ایریاز کا، مارے جائیں گے بیچارے بے گناہ فوجی، کپتان، میجر، کرنیل مارے جائیں گے لوگوں کے ہاتھوں۔ آج آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہے، میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں ایسا ہونے کے امکانات 80% سے زائد ہے ناظرین اکرام، جس طرف آصم منیر اس ملک اور قوم کو لے جا رہا ہے۔ تو اگر عمران خان اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں دے گی، اسے روکنے کی کوشش کی، جس طرح یہ روکنے کی کوشش کریں تو لوگ انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اعظم نذیر تارڑ کو چھوڑیں گے؟ اعظم نذیر تارڑ کا قیمہ کر کے کتوں کو ڈال دیں گے اگلے۔ ہر ایک پہ نشانی لگا کے رکھو، کسی باسٹرڈ کو وقت آنے پہ چھوڑنا نہیں ناظرین اکرام، یہ یاد رکھیں، نہیں تو پاکستانی سنورے گا۔ عمران خان کی عزت خطرے میں رہے گی، فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا عمران خان اگر ان لوگوں کو ان کے کیفر کردار تک نہ پہنچا۔ اور جنہوں نے مال لوٹا ہوا ہے اس ملک کا، ان کے بچوں کی گردنیں پکڑ کر کہاں نہ گئے، مارنے لگے انہوں نے تو لاؤ پیسہ سارا۔ ناظرین اکرام، کرنا پڑے گا اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اور 50 نہیں، اب 55 سے لے کر 60% تک عوام غربت کی لکیر کی اس طرف جا پڑے ہیں۔ ناظرین اکرام، گلیوں محلوں میں جو باعزت سمجھے جاتے تھے سفید پوش، ناظرین اکرام وہ مانگنے پہ آ گئے ہیں۔ ابھی مانگنا شروع کیا ہے انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے، اور کہیں پوری قوم سڑکوں پہ نہ آ جائے، گرے بند چاک کر کے مانگنا نہ شروع کر دے۔ بالکل پاکستان کی حالت سنور سکتی ہے، اور سنوارے گا وہ انشاءاللہ ناظرین اکرام۔ اور آگے چلیے، اصل مسئلہ عمران خان کی رہائی ہے۔ یہ علاج وقتی طور پہ تو میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، لیکن علاج اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی کو موت دکھا کر اسے بہار میں ہمیشہ مبتلا رہنے پہ راضی کر لیا جائے، یہ راضی نہیں رہنا آپ نے۔ عمران خان پہ کوئی مقدمہ نہیں، کوئی کیس نہیں، میں انتہائی پیشہ ورانہ دیانتداری سے کہتا ہوں، بحثیت ایک وکیل کی کہتا ہوں، کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ کسی پٹواری کی عدالت میں لے جو پٹواری جوتا لے کر پڑ جائے مقدمہ بنانے والے کے چلو نس پڑے وقت نہ ضائع کر۔ جی، عمران خان کی رہائی، بہت سی الجھنیں ہیں سیاست کے اندر، پی ٹی آئی کی ناتجربہ کار قیادت کے اندر بھی بہت سی الجھنیں ہیں، انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، چونکہ جب میں کہہ چکا ناتجربہ کار ہیں، اسی ناتجربہ کاری کی بنا پر ناظرین اکرام پھر کہتا بہت سے مسائل اور معاملات حل ہو جانے تھے اگر یہ 27 ستمبر کی تاریخ نہ دی جائے، قوم بالکل تیار۔ پھر میں کہتا تیاری کس چیز کی تیاری بھائی؟ کس نے تیاری کروائی تھی جس دن عمران خان کو نکالا گیا تھا اقتدار سے، ڈائری لے کر وہ گھر پہنچا تھا، ٹھیک
16 घंटों के अंदर अंदर किसने तैयारी करवाई थी? पूरी कौम सड़कों पे आ गई थी, कराची से लेकर शकरगढ़ तक लोग बाहर थे। ये किसने जहन साजी की है लोगों की? लोग खुद बाशऊर हैं, लोग तैयार हैं, सिर्फ देख रहे हैं, क्योंकि वाज़े लाहे अमल सामने आए। 5 तारीख को ये काम शुरू कर दिया गया होता तो ये ना होता, रिहाई होती इमरान खान। इरादा इनका यही है, ठीक है, इलाज करवाएंगे, इलाज के बाद फिर इमरान खान को जेल में भेज देंगे। कोई डील नहीं हुई नाज़रीन इकराम, मैं अपने अल्लाह की ज़ात को गवाह करके कहता हूँ, यकीन कीजिए अगर ये डील साबित हुई कभी, अगर किसी के जहन में हो, नहीं, ये दबाव है, फौज के अंदर की टूट फूट है, जिसमें कुछ मैंने कहा था ना आज से 6 दिन पहले 10 कि ये प्रेशर कुकर का वो सेफ्टी वाल ऊपर करेंगे, रखेंगे अंदर ही, खाना अंदर ही रहेगा, इमरान खान अंदर ही रहेगा, ये सेफ्टी वाल खोला करेंगे ताकि प्रेशर रिलीज हो जाए, कि फट ना जाए, यानी अवाम ना फट जाए, लावा ना फट जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आपको आधी मुबारक देता हूँ। याद है कल मैंने कहा, पूरी आपको मुबारक नहीं दी, तख्तुल लफ्ज़ मैंने आपको अपना मैसेज दे दिया था कि अभी शुकूक व शुबहात 50% जो है वो मुझे है इसी हरामजदगी के जिस पर ये उतरे हुए। और मैंने ये भी कहा था, याद है आपको परसों, कि तैयार रहिए, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। मैसेज दे दिया था कि तैयारी रखनी है भाई, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, उठो, तैयार रहो, कुछ करने को है, करना पड़ेगा। इमरान खान कभी डील नहीं करेगा, एक नहीं 101 दफा अपनी जान दे देगा। नाज़रीन इकराम, मैं कह रहा हूं, उसे इल्म है कि फतह उसका मुकद्दर है, उसे पता है कि इस बातिल निजाम को उल्टा चुका है, अंदर रहते हुए जीत चुका है इनसे जंग, वो जीत चुका है, शिकस्त खुर्दा है ये। नाज़रीन इकराम, इतराफ़ शिकस्त वो भी इंतजार कीजिए, वो भी उनकी तरफ से आ जाएगा। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।